الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں، أَنذَرْتُكُمْ، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، صَاعِقَةً، کڑک سے، مِثْلَ صَاعِقَةِ، اس کڑک کی طرح، عاد و ثمود، عاد اور ثمود کی، اذ، جب، جاءتہم، ان کے پاس آئے، الرسل، رسول، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ، یہ کہ نہ کرو، تعبدو، تم عبادت، اکٹھا ترجمہ کریں، اللہ تعبدو، یہ کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، قالو، تو انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو ضرور فرشتے نازل کر دیتا، فإنا، تو بلا شبہ ہم، بما ارسلتم، اس چیز کے ساتھ کہ تم بھیجے گئے ہو، بہی، اس کا، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ احباب گرامی، آیت نمبر 13 وہ آیت ہے جس کو سن کر عقبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے آیا تھا، اور مشہور واقعہ جو ہم نے اس سورت کے تعارف میں آپ کے سامنے رکھا تھا، کہ اس نے کہا کہ اگر تمہیں کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو تم ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے بڑھ کر مالدار ہو جاؤ گے، یا اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو تم میں وہ خوبیاں موجود ہیں جو ایک سردار میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی باتوں کے جواب میں اس سورت کی آیات پڑھی، اور آیت نمبر 13 پہ جب آپ پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس کریں، کیا آپ اپنی قوم کو ہلاک کر دیں گے؟ کیونکہ مشرکین اتنا تو مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹی بات نہیں کہتے۔ اب چونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری باتیں بیان کی ہیں، آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ عربی زبان کے اندر علم والوں کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ کتاب خوشخبریاں بھی دیتی ہے اور انجام سے ڈراتی بھی ہے۔ اب جو اسے سننے کے باوجود بھی اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ میرے دل کے اوپر پردہ ہے، میرے کانوں پر ڈھکن ہے، اور میرا اور آپ کا ذہن نہیں ملتا، تو پھر ایسا بندہ اللہ کا عذاب طلب کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ان باتوں کے جواب میں کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی ایسا فرق تو ہے نہیں کہ جس کو دیکھ کر کہا جا سکے کہ تم انسان ہو اور میں فرشتہ ہوں۔ میں بھی تو انسان ہی ہوں، اور تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں جس کی دعوت پہلے نبی دیتے رہے، کہ تم ایک اللہ کی بات کے اوپر، ایک اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اب اگر کوئی مشرک بنے اور اللہ کے رستے میں مال کو خرچ نہ کرے
آخرت کا انکار کرے تو ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پہلے رکوع کا خلاصہ ہے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا کہ ہم نے زمین کو کیسے بنایا اور آسمان کو کیسے کیا۔ پھر کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اب یہ اس سوال کا جواب اللہ خود دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ میری بات، میری توحید پر ایمان لے آئیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایمان نہیں لاتے فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اب بھی اگر وہ اعراض کریں اس بات کو جان لینے کے بعد کہ اللہ نے جہاں میری جسمانی ضروریات کو پورا کیا ہے وہ روحانی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے، اگر اس کے بعد بھی یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں عذاب سے۔ صاعقہ اس کا معنی ہوتا ہے، عام طور پر اس کے 3 معنی کیے جاتے ہیں، ویسے اس کا معنی ایک ہے اور اس کے 3 اثرات ہوتے ہیں۔ صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں، رعد بھی بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں۔ صاعقہ موت کے معنوں میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ کڑک جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے کہ بادل جب گرجتے ہیں اور بجلی کی چمک ہمیں نظر آتی ہے، اس کے بعد جو گونجدار آواز ہوتی ہے اس کو بھی صاعقہ کہا جاتا ہے۔ یہ کڑک، موت اور تیسرا عذاب، ان تینوں معنوں میں یہ استعمال ہوا۔ یہاں پر یہ عذاب کے معنوں میں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا چکا ہوں جو عذاب عاد اور سمود کے اوپر آیا۔ عاد اور سمود کی وضاحت اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر اس بات کو آگے مزید کھولا ہے، فرمایا اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے سے آئے، ان کے سامنے سے بھی آئے، ان کے پیچھے سے بھی آئے۔ ان کے 3 معنی ہیں، اس جملے کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ رسول ان کے پاس ہر زمانے میں آتے رہے، پہلے لوگوں کے پاس بھی آئے، بعد والے لوگوں کے پاس بھی آئے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رسول ان کے پاس ہر جتن کر کے آئے، یعنی کوئی بھی ان کے ذہنوں میں سوال آتا تھا یا کوئی بھی انداز تھا تو ہر انداز سے، ہر طریقے سے رسولوں نے اس کو سمجھایا۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انہوں نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف دعوت دی ہے۔ اور اللہ کے رسول کو بھی دیکھیں، آپ نے ہر جتن کیا، ہر کام کیا کہ جس سے یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ آگے پیچھے سے رسول ان کے پاس آئے، گویا کہ ساری محنت کر کے رسول مشقت اٹھا کر ان کے پاس آتے رہے کہ وہ ان کی باتوں کو مان لیں۔ تیسرا معنی کہ رسول صرف ان کے پاس ہی نہیں آئے تھے بلکہ ارد گرد کی بستیوں کے اندر بھی اللہ نے رسول بھیجے تھے، اور سارے معنی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، رسولوں نے آ کر ذہن کی گتھیوں کو سلجھایا بھی، اور پھر رسول ارد گرد کے علاقوں میں بھی آتے رہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ یہی بات نبی علیہ السلام بھی لے کر آئے۔ یہاں پر 2 باتیں سمجھ لیں۔ الرسل یہاں پر جمع ہے، رسول کی جمع رسل آتی ہے، تیسرے پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے تلک الرسل، تو رسول کی جمع رسل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 قوموں کا ذکر کیا ہے، عاد اور سمود کا، اور رسول سارے اللہ بات کر رہے ہیں کہ سارے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا یا سارے رسولوں نے ان کو دعوت دی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا دراصل سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے رسول ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے۔
بات سمجھ آ رہی؟ سارے رسول ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے. اگر کوئی بندہ آج یہ انکار کرتا ہے کہ جی میں موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتا ہوں جیسے یہودیوں کا ایمان ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، تو گویا وہ سارے رسولوں کا انکار کر رہا ہے. عاد کے پاس کون آیا تھا؟ ہود علیہ السلام. اور سمود کے پاس صالح علیہ السلام آئے تھے. ممکن ہے، بعض اہل علم یہاں پر کہتے ہیں ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے سب سے مشہور پیغمبر ہوں، ان کے علاوہ بھی پیغمبر آتے رہے ہوں. یا بعض نے یہ نقطہ بھی ذکر کیا کہ قوم عاد اور قوم سمود کا علاقہ مکہ والوں کے قریب تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات یہاں پر ذکر کر دیے، کیونکہ قریب کی چیز کو دیکھ لینا زیادہ آسان ہوتا ہے. اور یہ اس طرف سفر بھی کرتے تھے، آج بھی ان کا علاقہ موجود ہے. یمن والی سائڈ پر نکلیں، مکہ سے یمن کی طرف نکلیں تو رستے میں یہ علاقہ آتا ہے قوم عاد کا بھی اور قوم سمود کا بھی. نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جب نکلے تھے تو آپ علیہ السلام واپسی پر اس علاقے کے قریب سے گزرے. آپ نے صحابہ کو وہ کنواں دکھایا، وہ آج بھی موجود ہے، جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. یہ ہوئی پہلی بات. دوسری بات کہ پچھلی آیات کے اندر آیت نمبر 5 میں آپ نے پڑھا تھا کہ مشرکین کہہ رہے تھے فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے. وہاں پر میں نے اس کے 3 معنی آپ کو بتائے تھے. ایک معنی یہ تھا کہ اس میں اس بات کا مفہوم بھی ہے کہ اے محمد جو بھی عذاب لانا چاہتے ہو لے آؤ. یہ 2 سے 3 دن پہلے کی بات ہے. ایک عورت مارچ ہوا جس میں بڑا کچھ ہوا، لیکن اس میں ایک بندے کی بات نہیں ہلایا. بڑی بڑی باتیں ہوئیں، بڑی بڑی خطرناک باتیں ہوئیں، لیکن ایک آدمی ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں، یعنی مرد عورتیں دوستی کریں آپس میں کچھ مسئلہ نہیں. تو انٹرویو کرنے والے نے کہا کہ کیا اس طرح سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اس نے کہا بالکل آئے گا. کہتا تو پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہتا نہیں ڈر نہیں لگتا، آدھے اللہ کا عذاب بھی آدھے. یہ وہی جاہلیت ہے. آج انگلش بول کر یا پینٹ شرٹ پہن کے یا بندہ یونیورسٹی میں پڑھ کے پڑھا لکھا نہیں بن جاتا. یہ وہی دور جاہلیت ہے جس سے ٹاکرا اللہ کے رسول کا ہوا تھا. اور ایسے لوگ، آپ میرا بھائی جاہل بندے کو، ایک عام آدمی کو جو بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھ لکھ لیتا ہے، آپ اس کو کوئی دلیل دیں کسی بارے میں وہ بات آپ کی مان جائے گی. آپ جاہل آدمی کو ساری زندگی بھی ناک کی لکیریں بھی نکال دیں وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ جاہل ہے. جاہل اپنی جگہ پر اڑا ہوا ہے، آپ اس کو کیا دلیل دیں گے؟ فرمایا ان کے پاس رسول ہر طرف سے آئے. اب رسولوں نے نہیں آنا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. آسمان سے جبریل نے اب نہیں اترنا، اب رسولوں کا کام ہم نے کرنا ہے. رسولوں کی دعوت ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے. اور اگر ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں ہی مٹانا ہے. اللہ کا فرمان ہے مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو دین سے پیچھے ہو جائے گا، مڑ جائے گا، تو ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، جو کسی کی ملامت سے ڈریں گے نہیں، کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی اور فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے سامنے برائی ہوتی تھی اور اس سے منع نہیں کرتے تھے. لبئس ما قدمت انفسہم، یہ بڑا ہی گندا کام ہے جو انہوں نے اپنے لیے تیار کر کے آگے اللہ کے ہاں بھیجا. فرمایا کہ رسول ان کے پاس آئے، قالو، تو انہوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکہ، اللہ کسی فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا، اللہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کرتا. اس دور کا مشرک کہتا تھا کہ جی فرشتے اترنے چاہیے، کوئی نورانی مخلوق ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ کافروں کی عادت. اور آج کے دور کا بندہ کیا کہتا ہے؟ اس دور کا مشرک نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ یہ مانتا تھا کہ بشر جو ہے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا. اور آج کا مشرک، اس کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہوتا ہی جو نورانی مخلوق ہے وہی صرف نبی ہوتی ہے، بشر نبی ہو ہی نہیں سکتا. وہی عقیدہ جو پہلے تھا وہی آج ہے.
تو انہوں نے کہا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، چونکہ ہمارے سامنے کوئی فرشتہ نہیں اترا تو جو چیز بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم اس کا کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں۔ اگلی دو آیات اگر آپ کہیں تو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں رہے عاد، انہوں نے زمین کے اندر بغیر کسی وجہ کے تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بڑھ کر قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے تو ہم نے ان کے اوپر سخت ہوا بھیجی منحوس دنوں میں ان کے اوپر، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، دنیا میں رسوائی کے عذاب کا اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہے، اور ہم نے ان کی مدد کل قیامت کے دن کسی کو نہیں کرنے دینی۔ اور وہ جو سمود تھے ہم نے ان کی بھی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے اندھے پن کو ناپسند کیا ہدایت کے مقابلے میں، پھر ہم نے ان کو بھی کڑک کے عذاب سے پکڑ لیا، سبب اس کے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اس سارے سنیریوں میں ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ہم پر ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ یہ اس کے دو رکوع ہیں جو یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ ان کی آیات کی جو ترجمہ میں نے پڑھا ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقاتوں میں دیکھیں گے، لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نتیجہ بھی رینڈ پر یہ نکلتا ہے کہ بچتے وہی ہیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بھلے جتنا مرضی کرتا رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ دین کی بنیادوں